बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रदम मिन बअदी फ़मन अहब्बम फ़बिहुब्बी अहब्बम वमन अबग़दम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम वमन आज़ाम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़ा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, आप एक इंडियन भारतीय मौलवी को समात करें कि वो माअज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह सहाबा किराम के बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, ज़रा ख़ुद आप समात करें। मैं बता रहा हूं ना कि जब मुआविया बिन अबी सुफियान का मसला आ जाता है तो अजीब चीज आ जाती है लोग के अंदर, अजीब चीज आ जाती है। ना वो लोग उसके बाद सहाबा किराम को देखते हैं, ना वो लोग हदीस शरीफ देखते हैं, ना वो लोग को कुरान करीम समझ में आता है, बस मुआविया मुआविया। अजीब नशा है ये, अजीब जुनून है, अजीब जादू है। ये समझ में नहीं आया क्या है कि कुरान सामने आ रहा है तो उसको नहीं मानेंगे, हदीस आ रही है तो नहीं मानेंगे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल आएगा हजरत उमर की बात को भी छोड़ देंगे, लेकिन मुआविया अपनी जगह सही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा जुल्म मत करो सहाबा में। मुआविया बिन अबी सुफियान या सफवान बिन उमैया या अबू सुफियान या वहशी या इस तरह के अब्दुल्लाह बिन रबिया, इस तरह के अफराद को, बुस्र बिन अरता वगैरह, इनको सहाबा में शामिल करना, इससे बड़े सहाबा की क्या गुस्ताखी हो सकती है कि ये जालिम लोग, ये इस्लाम के दुश्मन लोग, ये शराबी, कबाबी, बागी, तागी, फासिक और फाजिर कौम, जिनको सहाबा किराम कभी फाजिर के नाम से, कभी फिरौन के नाम से याद करते थे, ऐसे अफराद को आप सहाबा में शामिल करके रज़ियल्लाहु अन्हुम कहेंगे। कितनी नहीं तौहीन इसके अंदर सहाबा किराम, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कितनी नहीं तौहीन हो रही। लोग गिन रहे हैं साहब, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लाइन में आता है ये नाम, वो लाइन में आता है ये नाम। उनकी जूतियों की लाइन में नहीं आ सकता है ये नाम, उनकी जूतियों की लाइन में नहीं आ सकता है ये नाम, और उनकी लाइन में ये नाम कहा जा रहा है। इससे ज्यादा क्या बेहुरमती करेंगे। इसीलिए हम अज़मत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सीरीज बना रहे हैं कि इन अफराद को निकालो जो इसके मुस्तहक नहीं है, जो हकीकत है वैसा ही सहाबा को वैसा ही मानो जैसा अल्लाह ने बयान किया। उन्हीं को सहाबा मानो जिनको अल्लाह ने सहाबा करार दिया है, उन्हीं को सहाबा मानो जिनको रसूलुल्लाह ने सहाबा करार दिया है, उन्हीं को सहाबा मानो जिनको सहाबा मानते थे, उन्हीं को सहाबा मानो जिनको ताबईन सहाबा मानते थे। अपनी तरफ से मत गढ़ो, जालिमों को लाकर रज़ियल्लाहु अन्हुम की कैटेगरी में जबरदस्ती मत बिठाओ। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मौलवी की गुफ्तगू सुन के दिल ज़ख्मी हो चुका है कि अंदाज़ा नहीं था। पहले भी मैंने इसके बयानात वैसे सुने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना बदबातिन, खबीसुन नफ्स, इतना घटिया सोच, कमीनी सोच वाला ये शख्स है, इतनी गलीज़ गंदी ज़ुबान वाला पलीद शख्स है, और ये सहाबा किराम के बारे में अपने अंदर इतना जहर रखता है। ये बौला हो चुका है, बौला, और काट रहा है सहाबा को। ये बौला मौलवी मैंने पहले सुना, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इस हद तक भी बौला हो सकता है या हो चुका है। मैं पूछता हूँ, कमीने शख्स, सहाबा किराम पर भौंकने के कितने पैसे लेता है? क्या तेरी कीमत पड़ी है सहाबा किराम पर इतनी गलीज़ गंदी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने की? क्या कीमत, क्या तेरी कीमत लगी है? मैं पूछता हूँ। और मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि ये अपने आप को मंसूब मिनहाजुल कुरान की तरफ करता है, डॉक्टर तैयब कादरी साहब की तरफ करता है। लेकिन हमने इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन ये जो लहजा इसने इख्तियार किया ये क़तअन डॉक्टर साहब की तरबियत नहीं है। तो मैं मिनहाजुल कुरान के जो ज़िम्मेदारान मुझे सुने, मैं गुजारिश करूँगा खुदा के लिए या इस बंदे से रुजू करवाएं, नहीं तो इससे बरात का इजहार करें, चूँकि ये डॉक्टर साहब की क़तअन ये तालीम तरबियत नहीं है। सहाबा किराम के बारे में ये लहजा उन्होंने कभी भी इख्तियार नहीं किया। ये जो इतना गलीज़ घटिया कमीनापन है, ये बिल्कुल उनकी ये तरबियत ऐसी नहीं है। लिहाजा इस बंदे से या बरात का इजहार करें मिनहाजुल कुरान वाले, नहीं तो इससे तौबा करवाएं, रुजू करवाएं कि ये तू हमारा नाम लेकर तू हमें बदनाम कर रहा है, और सहाबा किराम के बारे में इतना तू गंदा गलीज़ शख्स है। इसका पेज खोल के देखें। इस शख्स ने अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब के बारे में एक पोस्ट जो है वो शेयर की है, जिसमें उन्हें रहनुमाए मोहतरम लिखा है, डॉक्टर साहब को रहनुमाए मोहतरम। तो आज मैं इस बौले मौलवी को डॉक्टर तैयब कादरी साहब की अदालत में पेश करूंगा, और मैं इससे कहूंगा, मुतालबा करूंगा, इंशाअल्लाह तहकीकी जो रद्द है वो बाद में इंशाअल्लाह ताला हम जारी करेंगे। अगर इसने कोई जवाब दिया तो उस पर भी इंशाअल्लाह पूरी इसकी खबर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन मैं अभी डॉक्टर साहब की अदालत में पेश करके इससे पूछूंगा कि बता तू सही है या डॉक्टर साहब सही है। रहनुमाई मोहतरम कह रहा है ना, तो क्या ये उनकी रहनुमाई है, ये उनकी हदायत है, ये उनकी तालीमात है, उनकी तरबियत है, या तेरा ज़ाती फ़ेल है? इस चीज़ का ज़रूर इजहार तूने करना है और बताना है तू सही है या वो सही है। यकीनन जिन्हें तू रहनुमा कह रहे हैं तू कहेगा वो ही सही है। जब वो सही है तो फिर तू गलत है, जब गलत है तो फिर तुझे चाहिए इस चीज़ का इकरार करे, मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, मैंने बेअदबी किया, मैंने गुस्ताखी की है।
یا کہہ کہ یہ ان کی تربیت نہیں ہے، میرا اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں سکا بس انہیں خالی رہنمائے محترم کہتا ہوں، لیکن میں رہنما عملی طور پہ عملی میدان کے اندر انہیں قبول نہیں کرتا یا رہنمائی ان سے نہیں لیتا۔ اب اختصار کے ساتھ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو پیش کروں گا، چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں وہ ایک محفل کے اندر ایک بندہ کوئی منقبت پڑھ رہا ہے، اس کے اندر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی غلط زبان استعمال کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سنا اور انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ وہ ڈائریکٹ مائک پہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل ہمارے ہاں یہ نہیں چلے گا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی کہا صحابی رسول ہیں، ہم کبھی بھی ان کے بارے میں صرف معاویہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، صرف معاویہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، رضی اللہ عنہ بھی کہا، صحابی بھی مانا اور منع کیا، یہ میری قطعاً تربیت نہیں ہے، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آپ سماعت کریں۔ میں زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالی جس شخص نے خالی معاویہ کہہ کے بلایا ہے، میرے دل اور طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا، میں نے ڈانٹ کے خاموش کرا دی ہے۔ وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس طرح کی منقب نظمیں بیٹے یہ ہمارے مشرب کے خلاف ہیں۔ اب یہ شخص غلیظ شخص جو مولوی ہے، یہ جو احمد ہے، یہ بولا شخص یہ کہتا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ باغی ہیں، وہ شرابی ہیں، وہ طاغی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور انہیں تم صحابہ کی سب میں شامل کر کے صحابہ کی توہین کر رہے ہو، یہ صحابہ کی توہین ہے، انہیں رضی اللہ عنہ کہنا صحابہ کی توہین ہے، انہیں صحابی کہنا صحابہ کی توہین ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں اور صحابی بھی کہہ رہے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں اس شخص سے، اس مولوی سے، اب بتاؤ ڈاکٹر صاحب کی تو یہ تربیت نہیں جنہیں تو اپنا رہنما محترم کہہ رہا ہے، اب بتا یہ کہاں سے تم نے تربیت پائی ہے، یہ کس کی تربیت ہے، یہ تیرا رہنما کون ہے جو تجھے جہنم میں گرا رہا ہے؟ اور یہ تو بیان آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کا۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کی 4 کتابوں سے، حق 4 یار کی نسبت سے، میں ڈاکٹر صاحب کی 4 کتابوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ان کا جو موقف کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی کتاب جو میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، وہ ہے القول المتین، صفحہ نمبر 481 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی سرزمین پر 16 حملے کیے۔ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق سن 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں حملہ کرنے والا لشکر پہلا قرار پاتا ہے، اور یہی لشکر صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ میں ورود مغفرت کی بشارت کا مستحق ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ ان کا پورا لشکر جو ہے وہ مغفرت کا مستحق ہے، اور اس بولے اور خبیث ان نفس مولوی کی آپ نے زبان سنی کہ یہ کیا کچھ زبان استعمال کر رہا ہے، اور رضی اللہ عنہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، جبکہ یہاں رضی اللہ عنہ ساتھ لکھا ہوا ہے، اور صحابی بھی تسلیم نہیں کرتا، اور کیا کیا نعوذ باللہ اس نے لفظ بولے ہیں۔ دوسری کتاب جو پیش کر رہا ہوں وہ ہے اسلام دین امن و رحمت ہے، اس کے صفحہ نمبر 431 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ لکھتے ہیں مگر حدیث و سنت پر قائم اصل عقیدہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی کی خلافت حق ہے، ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ، ان کا اجماع ہے، یہ اجماع ہے ائمہ کا کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ اجتہادی خطا ہے جس پر ایک سوا ملتا ہے، اجتہاد ہے، یعنی ظلم نہیں ہے، یہ عداوت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی دشمنی نہیں ہے، یہ کوئی قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ اجتہاد ہے، اجتہاد، یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، جس پر سوا ملتا ہے، خطا کرنے پر بھی سوا ملتا ہے۔ اہل سنت کی عقائد و فقہ کی تمام کتب میں یہی لکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں مگر صحابی رسول، مگر صحابی رسول، یہ بولا مولوی تو صحابی نہیں مان رہا نا، رضی اللہ عنہ کہنا بھی صحابہ کی گستاخی کہہ رہا ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں مگر صحابی رسول ہونے کے ناطے ان پر ملامت، تان یا تنقید حرام ہے، مولوی توبہ کر، تو نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور ان کے معاملہ میں خاموشی سکوت واجب ہے، چپ رہنا واجب ہے، زبان بند رکھنا واجب ہے، کہ رسول اللہ کے صحابی ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے صحابی ہونے کے ناطے تمام ائمہ اہل سنت ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے اور عدماً تعظیماً سکوت اختیار کرتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے رہنما ہیں، رہنمائی تو یہ ہے، لیکن آپ کا لہجہ کیا ہے؟ آپ تو بولے ہو چکے ہیں بغض صحابہ میں، آپ نے لگتا ہے کچھ رافضیوں کا نمک زیادہ کھا لیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کتنا آپ کا ریٹ ہے؟ صحابہ پر
یہ زبان چلانے کا آپ کیا کچھ لیتے ہیں؟ کتنی قیمت آپ کی پڑی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، مرنا تم نے، 4 دن کی زندگی اپنی واہ واہ مشہوری کے لیے، 4 ویوز کے لیے۔ ظالم شخص تو اس حد تک دوزخ کے گڑھے میں گر چکا ہے، اتنا غلیظ اور اتنا پلید ہو چکا ہے۔ آگے سنیں، تیسری کتاب جو میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے دفع الارتیاب۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا امام حق ہیں، ان کے خلاف لڑنے والے لوگ امام برحق کے باغی ہیں، اور ان کے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ ان کا ارادہ خیر کا تھا، اگرچہ ان سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ یعنی ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ خیر کا ارادہ رکھتے تھے، ان سے یہ اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ اور یہاں جو باغی کا لفظ آیا ہے یہ خاص اس ایک دور کے لیے ہے جب تک امام حسن مجتبیٰ نے انہیں خلافت سونپی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت علماء نے کی ہے، یہ خاص ایک دور ہے، چند سال ہیں، ٹھیک ہے، جو بغاوت پر مبنی ہے۔ وہ بھی بغاوت اجتہادی بغاوت ہے، انادی بغاوت نہیں، ظلم پر مبنی نہیں، سرکشی پر مبنی نہیں، خلاف قرآن و سنت نہیں، بلکہ اجتہادی بغاوت، ہاں جی اجتہادی بغاوت ہے۔ یہ تیسری کتاب ہو گئی۔ چوتھی کتاب، یہ مولوی کے سر پر ننگی تلوار ہے، یہ چوتھا حوالہ حق چار یار کی نسبت سے، القول القوی فی سماع الحسن عن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے اندر امام حسن بصری کے جو شیوخ ہیں ان کے اندر حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا شمار کیا گیا ہے اس کتاب، ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کے اندر۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری نے مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، ان سے کثیر حدیث کو روایت کیا۔ ان میں سے چند اسماء گرامی درج ذیل ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو بکرہ، حضرت عمران بن حسین، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبد الرحمن بن سامرہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت قیس بن عاصم، حضرت جندب، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت سامرہ بن جندب، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معقل بن یسار، حضرت اسود بن سری کے علاوہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے شیوخ ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن بصری جو مولا علی کا فیض سب سے زیادہ تقسیم کرنے والے ہیں، جو چشتیوں کے پیر ہیں، جو قادریوں کے پیر ہیں، جو سب سے زیادہ علی المرتضیٰ کا فیض تقسیم کرنے والے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے۔ امیر معاویہ ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں۔ گویا کہ قادریوں کے پاس، چشتیوں کے پاس اور وردیوں کے پاس تمام سلاسل میں جہاں علی المرتضیٰ کا فیض ہے، جہاں حسن بصری کا فیض ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ کا بھی فیض ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں، القول القوی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو حضرت امیر معاویہ کو حسن بصری کا استاد اور شیخ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کو حضرت معاویہ سے بھی فیض رسول پہنچا ہے، رسولہ کا فیض پہنچا ہے۔ تو یہ 4 میں نے کتابوں کے حوالے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی 4 کتابوں کے حوالے پیش کیے، ایک ان کا بیان پیش کیا۔ اور میں آپ پوچھتا ہوں اس مولوی سے، آپ بتا تو ان کو ڈاکٹر صاحب کو رہنمائی محترم کہہ رہا ہے، تو یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی تنخواہ کا چکر ہے، کوئی تقریروں کا چکر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ان کی تربیت تو نہیں، نہ ان کی کتابوں کے اندر، نہ ان کی تقریر کے اندر، تو کہاں سے تم نے یہ تربیت لی؟ تیرا کون رہنما ہے؟ لہذا آخر میں پھر میں یہ کہوں گا، انشاءاللہ باقاعدہ ہم دلائل کے ساتھ بھی اس مولوی کا رد کریں گے اور اسے چھوڑیں گے نہیں ایسے۔ لیکن اب میں پھر دوبارہ آخر میں منہاج القرآن والے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو میری گفتگو سنیں، یا اس بندے سے رجوع کروائیں، نہیں تو اس سے برات کا اظہار کریں۔ یہ تو آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ منہاج القرآن کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بدنام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بندے کو ایسا مت چھوڑیں، اسے آوارہ مت چھوڑیں، یہ بولا ہو چکا ہے، اس کا علاج کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل صحاب کا ادب کرنے اور سلف الصالحین بزرگوں کا جو طریقہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔